یہودی قوم یہ بہت ہی نافرمان قوم ہے جسے بنی اسرائیل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ قوم اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بات کو بھی نہیں مانتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو بھی احکام بنی اسرائیل کو دیتے تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی ہی کرتے تھے۔ تو دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم بنی اسرائیل کی تاریخ کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی کس قوم سے ہیں اور کس کی اولاد ہیں۔ تو سب سے پہلے جانیے کہ بنی اسرائیل کا لفظ قرآن کریم میں تقریباً 40 مرتبہ آیا ہے۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام ہے۔ ان کے 12 فرزند ہیں، یعنی 12 اولاد ہیں۔ جو نسل ان سے چلی انہیں بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ ان کا مذہب یہودیت ہے۔ مذہبی اور قومی اعتبار سے تاریخ میں ان کی بڑی اہمیت ہے۔ تقریباً 2000 سال تک ان کے اندر انبیاء اور رسول پیدا ہوتے رہے اور دنیاوی ترقیاں بھی انہی صدیوں تک حاصل رہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام جیسے اللہ کے رسول اور عظیم سلطنت اور حکومت والے بادشاہ، اور حضرت یوسف علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی اور شاہ مصر اسی قوم میں پیدا ہوئے۔ دین اسلام کے ظاہر ہونے تک یہ لوگ اپنے وطن ملک شام سے نکل کر عراق، مصر، حجاز اور ان کے اطراف میں پھیل چکے تھے۔ خاص طور پر مدینہ منورہ کے ارد گرد ان کی آبادیاں تھیں۔ یہ لوگ بڑے مالدار اور تجارت میں ماہر سمجھے جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بار بار ان پر اپنے خصوصی انعامات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ساتھ ہی ان کی بدعملی، بدعہدی، مسلمانوں اور اللہ کے پیغمبروں کے ساتھ ان کی بدسلوکی اور دوسری بہت سی خرابیوں کا ذکر فرمایا ہے اور انہیں اپنی حالت درست کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے جلیل القدر نبی ہیں۔ قرآن کریم میں 136 مرتبہ ان کا ذکر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہم کلامی کا شرف بھی عطا فرمایا ہے۔ ان کے والد کا نام عمران تھا۔ وہ 15ویں یا 16ویں صدی قبل مسیح میں پیدا ہوئے۔ پیدائش کے بعد ان کی والدہ نے اللہ کے حکم سے انہیں ایک صندوق میں رکھ کر دریا میں بہا دیا۔ صندوق بہتا ہوا فرعون کے محل تک جا پہنچا۔ فرعون اور اس کی بیوی آسیہ نے صندوق نکلوایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس معصوم بچے کی محبت آسیہ کے دل میں ڈال دی اور فرعون کو اس کی تربیت اور پرورش کرنے اور بیٹا بنانے پر مجبور کر دیا۔ اس طرح غیبی طور پر ایک شہزادے کی طرح شاہی محل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوئی۔ جب وہ جوان ہوئے تو انہوں نے ایک مظلوم اسرائیلی کی مدد کرتے ہوئے فرعون کی قوم کے ایک آدمی کو گھونسا مار دیا، جس کی وجہ سے وہ مر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی جان کے خوف سے مصر چھوڑ کر مدین چلے گئے اور وہاں حضرت شعیب علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امانت داری کو دیکھ کر اپنی بیٹی صفورہ سے نکاح کر دیا۔ جب وہ اپنے اہل خانہ کو لے کر مدین سے مصر روانہ ہوئے تو راستے میں اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر نبوت سے سرفراز فرمایا۔ پھر مصر پہنچ کر وہ بنی اسرائیل کی اصلاح اور فرعون کو دعوت حق دینے میں مشغول ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت اور معجزات دے کر فرعون کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ انہوں نے فرعون کے پاس جا کر اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے اور بنی اسرائیل پر ظلم نہ کرنے کی نصیحت فرمائی۔ فرعون اور اس کی قوم نے ان کو جھٹلایا تو اپنی نبوت کی تصدیق کے لیے معجزات پیش فرمائے، مگر فرعون نے غرور اور طاقت کے نشے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا اثر قبول کرنے کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کو جادوگری کا کرشمہ سمجھ کر مقابلے کے لیے ملک کے باہر جادوگروں کو بلا لیا، مگر وہ جادوگر مقابلے میں ناکام ہو گئے اور نبوت و سحر کے فرق اور معجزے کی حقیقت کو سمجھ کر جادوگروں نے ایمان قبول کر لیا۔ اس منظر کو دیکھ کر فرعون غصے سے بھڑک اٹھا اور ان کو سخت سزا دے کر ہلاک کر ڈالا۔ اس کے بعد بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام مسلسل انہیں دعوت دینے میں مصروف رہے، مگر ان بدبختوں نے پھر بھی ایمان قبول نہ کیا، جس کی وجہ سے ان پر قحط سالی، طوفان، ٹڈیوں، جوؤں، مینک اور خون کے عذاب کا سلسلہ شروع ہو گیا۔
ان سزاؤں سے عبرت حاصل کرنے کے بجائے ان کی سرکشی اور نافرمانی حد سے بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کے ساتھ فرعون کو بحر قلزم میں ڈبو کر ہلاک کر دیا اور اس کی لاش کو محفوظ کر کے بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ جب فرعون اور اس کی قوم کی تباہی کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل نے بحر قلزم پار کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے وطن فلسطین جانے کا حکم دیا، جن پر قوم عمالقہ نے قبضہ کر لیا تھا، مگر بنی اسرائیل قوم عمالقہ کی جنگی قوت اور طاقت کی وجہ سے مقابلہ کرنے کی ہمت نہ کر سکے۔ اس بزدلی پر اللہ تعالیٰ نے 40 سال تک میدان تیہ میں بھٹکتے رہنے کی سزا دی، جو کوہ طور کے شمال میں اور صحرائے سینا کے جنوب میں واقع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس جلیل القدر نبی کی برکت سے 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے جاری کر دیے، سخت گرمی سے بچنے کے لیے بادل کا سایہ اور کھانے کے لیے من و سلوہ نازل فرمایا، مگر بنی اسرائیل ناشکری کرنے لگے اور من و سلوہ جیسی نعمتوں کو چھوڑ کر ساگ سبزیوں کا مطالبہ کرنے لگے۔ پھر جب ان کے مطالبے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کوہ طور پر گئے تو ان لوگوں نے بچھڑے کو معبود بنا کر اس کی پوجا شروع کر دی۔ اس شرک اور بت پرستی کی معافی اور توبہ کے لیے ایک دوسرے کو قتل کا حکم دیا گیا، جس کے نتیجے میں 3000 یا 70,000 افراد قتل کیے گئے۔ غرض نافرمانیوں کی وجہ سے یہ قوم 40 سال تک ارض مقدس یعنی فلسطین میں داخل نہ ہو سکی۔